محمد یا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نحل کا رکوع نمبر 4 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 10 انشاءاللہ آج میں شروع کروں گا. مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے. فأتی اللہ بنیانہم، اللہ آیا ان کی عمارت کے پاس. لفظی ترجمہ یہی ہوگا. بنیان، بنا کہتے ہیں نا، بیس کو، کسی چیز کو بنیان، آگے عمارت کو کہا جاتا ہے. تو اللہ آیا ان کی عمارت کے پاس. من القواعد، اس عمارت کے قاعدہ بیس کو کہتے ہیں، اس کی بنیاد سے. یعنی کسی عمارت، اللہ تعالیٰ ان کی عمارتوں کے پاس آیا اور ان کی بنیاد سے آیا. فخر علیہم السقف، خرہ کا معنی ہوتا ہے گرنا. فخر علیہم السقف، سقف چھت کو کہتے ہیں. تو ان پر گر گئی ان کی چھت. من فوقہم، ان کے اوپر سے. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آ گیا ان کے پاس عذاب. من حیث لا یشعرون، اس طور پر کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوا. کیا مطلب؟ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا. تو ان کی مکر کی جو عمارت تھی نا، مکر کی بیس پہ جو عمارتیں قائم کر رکھی تھی انہوں نے، عمارتوں سے مراد ہے کہ یعنی وہ مکر ہی والی عمارتیں. یعنی اس کو ایک تشبیہ دی گئی ہے بلڈنگ سے، عمارت سے. جیسے کوئی مکر و فریب کرتے 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 ایک بہت بڑی عمارت قائم کر دیتا ہے، مکر و فریب کا ایک جال بچھا دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے میں ان کی اس مکر و فریب کی عمارت کے پاس آیا، اس کی بیس سے، یعنی نیچے سے آیا میں. تو یہ آنا کنایہ ہے اس کو تباہ و برباد کرنے سے. کہتے ہیں نا، جیسے عام محاوروں میں بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، بھائی تو نے جو شرارتوں کا ایک قلعہ بنایا ہوا ہے نا، میں اس کی جڑ میں آ کے اس کو اکھاڑوں گا. تو یہ نہیں ہوتا کہ میں وہاں پراپر کوئی عمارت ہے جس میں میں جا رہا ہوں اور اس کی جڑ میں داخل ہو رہا ہوں. یہ سب تشبیہات ہیں، کنایات ہیں، استعارات ہیں سمجھانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ، اللہ جڑ سے آیا ان کے اس مکر و فریب کی بنیادوں کے پاس. اور یعنی جڑ سے اس کو اللہ نے گویا ختم کیا. عمارت کو اوپر سے گرایا جائے تو ٹائم لگتا ہے، ایک دفعہ جڑ ہی ختم کر دیں تو پوری عمارت دھڑام سے گر جاتی ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ان کی عمارتوں پہ، جو مکر و فریب کی عمارتیں تھیں، وہاں اس کی بیس سے آیا. تو فخر علیہم السقف، وہ پوری عمارت کی جو چھت ہے نا، مکر و فریب کی عمارت کی چھت ان کے اوپر گر گئی. یعنی جنہوں نے بھی اسلام کے خلاف سازشیں کیں اور مکر و فریب کیا، تو ان کی سازشیں، اس پوری سازشوں کی بلڈنگ کے ساتھ انہی کے اوپر گر گئیں. یعنی وہ سازشوں کا الٹا انہی کو نقصان ہوا. تو یہ ایک بلاغت ہے کہ یعنی بہترین طریقے سے اللہ نے ان کی عمارتوں کو زمین بوس کیا، اور زمین بوس بھی نہیں بلکہ انہی کے اوپر گرا دیا، یعنی انہی کو اس کا نقصان ہوا. وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور ایسے طور پر ان کو عذاب آیا. من حیث لا یشعرون، کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوا. ثم یوم القیامتی، پھر قیامت کے دن، یخزیہم، اللہ ان کو رسوا کرے گا. کیسے رسوا کرے گا؟ ویقول، اور ان سے کہے گا، این شرکائی الذین، کہاں ہیں میرے وہ شرکا، کنتم، تھے تم لوگ، تشاقون فیہم، ان شرکا کے بارے میں جھگڑا کیا کرتے تھے، ان شرکا میں جھگڑتے تھے، یعنی اللہ سے جھگڑتے تھے. شاقہ یشاقی، کئی بار یہ لفظ آ چکا ہے. اصل میں تشاققون تھا، تضاربون کی طرح. تو وہ جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے وہ کہاں گئے؟ قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ کہیں گے جن کو علم دیا گیا، ان الخزی اليوم، بے شک آج کے دن جو ذلت ہے، والسوء، اور برائی ہے، علی الکافرین، وہ کافروں پر آ گئی ہے، یہ دنیا میں انکار کرتے تھے. یہ کافر وہ لوگ تھے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ تھے کہ جب فرشتے ان کو وفات دے رہے تھے، ان کی روحیں قبض کر رہے تھے، ظالمی انفسہم، تو ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی اس وقت بھی یہ کفر میں تھے. تو ہے تو یہ ماضی کا صیغہ، لیکن حال سے تعبیر کی، تتوفا تتصرفو کی طرح حال ہے نا، تو بعض دفعہ پاسٹ کو حال سے تعبیر کیا جاتا ہے، گویا کہ وہ منظر بالکل آپ کے سامنے ہے. جیسے ہم اردو میں بھی ایسا کرتے ہیں، کوئی ماضی کا واقعہ ہوتا ہے لیکن اس کو ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی ہو رہا ہے.
کہ بھئی میں نے تو دیکھا کہ وہ بندہ آ رہا ہے، وہ بندہ جا رہا ہے، وہ بندہ کھا رہا ہے، حالانکہ ابھی تھوڑی کھا رہا ہوتا، پہلے کھایا ہوتا اس نے، لیکن اس کی صورت آپ کے دماغ میں لانے کے لیے گویا کہ یہ عمل ابھی ہو رہا ہے۔ تو الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو فرشتے وفات، یعنی توفا کا لفظ کئی بار ایکسپلین کر چکا ہوں، ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے، ظالمی انفسہم، اس حال میں کہ وہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے تھے، یعنی موت تک انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، پس آج کے دن یہ سلوح ڈال دیں گے۔ القا یلقی، القان کا معنی ڈالنا، القو تھا اصل میں از اکرمو کی طرح القو پڑھا جاتا ہے اس کو۔ السلم، سلم اصل میں سلامتی کو کہتے ہیں، لیکن سلوح کو بھی سلم کہا جاتا ہے، کیونکہ جب یعنی القاء کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے یہاں سلوح مراد ہے، سلوح ڈالنا۔ سلوح ڈالنا اسے کہتے ہیں کہ جب دو قبیلوں میں یا دو قوموں میں لڑائیاں یا دشمنیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو القاء سلم، کہ جو قبیلہ صلح کی پیشکش کر دے نا اور آپ کے مطالبات مان لے، تو اس کو کہا جاتا ہے اس نے القاء سلم، یعنی سلم کو ڈال دیا اس نے۔ تو صلح کو سلم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ محفوظ ہو جاتے ہیں، لڑائی سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، تو محفوظ ہونے کو ہی سلامتی کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم، تو مطلب تم ہر شر سے محفوظ رہو، یعنی سلامتی میں رہو ہر شر سے، ہر شر سے۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ سلامتی ڈال دیں گے، کیا اور کیا کہیں گے؟ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، وہ کہیں گے کہ ہم تو کرتے ہی نہیں تھے من سوء، کوئی بھی برائی، ہم نے تو سرے سے زندگی میں کوئی برائی کی ہی نہیں ہے۔ اس طرح سے سلوح ڈالیں گے، تفسیر میں اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بتاؤں گا۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، یعنی کیوں نہیں تم نے برائی کی بھائی، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا، پس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس جہنم میں۔ فلبئس مثوی المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وقیل للذین اتقوا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، ان سے کہا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے؟ قالوا خیرا، وہ کہنے لگے خیر نازل کی ہے، ہماری بھلائی کی چیز نازل کی ہے۔ للذین احسنوا، وہ لوگ جنہوں نے اچھے عمل کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے، حسنہ ان کے لیے اچھائی ہے، جنہوں نے دنیا میں اچھے عمل کیے، حسنۃ ان کے لیے اچھائی ہے۔ ولدار الآخرۃ، اور آخرت کا جو گھر ہے، خیر، وہ اور بھی زیادہ اچھا ہے۔ ولنعم، اور کیا ہی خوب ہے، دار المتقین، پرہیزگار لوگوں کا گھر، یعنی جو آخرت میں ان کو ملے گا۔ وہ کون سا گھر ہوگا؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن گھروں کے، جن باغات کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ہوگا ان باغات میں ان کے لیے، فیہا ان باغات میں، ما وہ چیزیں، یشاؤون جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اس طرح سے اللہ جزا دیتا ہے پرہیزگار لوگوں کو۔ الذین، یہ وہ لوگ تھے، تتوفاہم الملائکۃ، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کر رہے تھے، طیبین، تو یہ لوگ خوش تھے، طیب تھے، طیب کا مطلب تو اچھی کنڈیشن میں ہونا۔ یقولون، فرشتے ان سے کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں اس بات کی طرف، یعنی انتظار کر رہے ہیں، الا ان یاتیہم اللہ، جب حل کے بعد الا آتا ہے نا، تو اس کا معنی نفی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی یہ لوگ نہیں انتظار کر رہے مگر اس چیز کا، ان تأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے ان کے پاس آ جائیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا امر حکم آ جائے، بس یہ اس کے انتظار میں لگے ہوئے ہیں۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا،
ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فاصابہم، پس پہنچا ان کو، سیئات ما عملوا، انہوں نے جو عمل کیے اس کی برائی پہنچی ان کو، سیئات برائی کو کہتے ہیں، ما عملوا، جو عمل انہوں نے کیے تھے اس کی برائی ان کو پہنچ گئی، وحاق بہم، اور گھیر لیا ان لوگوں کو، ما کانوا، اس چیز نے، کانوا بہی، جس چیز کے ساتھ یہ لوگ تھے، یستہزئون، استہزاء کیا کرتے، جس چیز کا یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 4، اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے رکوع میں سورہ نحل میں شروع سے اللہ اپنی قدرت کے دلائل بیان کر رہا ہے، جانوروں کی مثالیں، سورج چاند کی مثالیں، زیتون انگور کی مثالیں، سمندر کی تسخیر، ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنا، بہت ساری نعمتیں بیان کر کے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو یہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے تو اپنے دعوے پر بہت سارے دلائل دیے، پھر جو اللہ کے دعوے کو نہیں مانتے تھے، جو مشرکین تھے، ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ کیا پچھلے رکوع میں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تمہارے رب نے کیا نازل کیا، تو اتنا پیارا کلام نازل ہو رہا ہے، ایسا فطرت کو اپیل کر رہا ہے، لیکن یہ ضد اور ہٹ دھرمی میں کیا کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پرانے لوگوں کے افسانے ہیں یہ تو یہ پچھلے رکوع میں اس کا تذکرہ تھا۔ تو اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ اس رکوع میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا مکر و فریب نہیں ہے، یہ اس طرح سے باتیں کرنا، قرآن کا مذاق اڑانا، یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے نا، اسلام کے خلاف، اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، پہلے بہت ہو چکا ہے، اس سے بڑے بڑے مکر ہو چکے ہیں، اسی کا تذکرہ اللہ نے کیا۔ قد مکر الذین من قبلہم، ان سے پہلے لوگوں نے بھی بڑے بڑے مکر کیے ہیں، اور مکر کی پوری بنیادیں کھڑی کر دی ہیں، انہوں نے بلڈنگیں بنا دی ہیں مکر و فریب کی، لیکن اللہ نے ان بلڈنگوں کو جڑ سے ختم کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بلڈنگوں کو اوپر سے نہیں گرایا۔ جب ان قوموں کا وقت پورا ہوا نا تو اللہ نے جڑ پہ ان کے وار کیا، بلڈنگوں کے، ان کی بنیادوں پہ وار کیا، اور وہ ان کے مکر و فریب کی بلڈنگوں کی چھتیں انہی کے اوپر آ کے گری ہیں، تو ان کا بھی وہی حشر ہونے والا ہے۔ تو قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی مکر و فریب کیا، فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اللہ ان کی عمارتوں پہ آیا ان کی بنیاد سے، فخر علیہم السقف من فوقہم، اور پھر انہی کے اوپر سے اس کی چھت ان کے اوپر آ کے گری ہے، واتاہم العذاب، اور ان پر ایسے طور پر عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، اس طور پر کہ ان کو شعور بھی نہیں ہوا۔ تو جب اللہ نے اتنے دلائل کے انبار لگا دیے تو کافر کو ماننا چاہیے اللہ کی بات، اور اس کو ایمان لانا چاہیے۔ اگر نہیں لاتا اور مکر و فریب کے جال بننا شروع کر دیتا ہے تو یہ جال بالآخر اسی کے اوپر، اس جال میں یہ بالآخر خود ہی پھنسے گا۔ ثم یوم القیامہ، اور یہ تو دنیا کا حال ہوا، قیامت میں تو اور زیادہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ پھر قیامت کے دن اللہ ان کو رسوا کرے گا اور کہے گا این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں گئے تمہارے وہ شرکا، میرے شرکا کا مطلب وہ جن کو میرے ساتھ شریک کیا تھا، جن کو تم میرا شریک سمجھتے تھے، یعنی تمہارے زعم کے مطابق، تمہارے خیال کے مطابق جو میرے شرکا تھے وہ کہاں گئے جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، یعنی پیغمبروں سے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، وہ کہاں گئے آج، وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کر رہے۔ قال الذین اوتوا العلم، ایسے موقع پہ وہ لوگ جن کو علم دیا تھا اللہ نے، یعنی دنیا میں اللہ نے دین کا علم دیا تھا، توحید کا علم دیا تھا، اپنی معرفت کا علم دیا تھا، وہ لوگ کہیں گے ان الخزی الیوم، واقعی آج کے دن جو ذلت ہے، والسوء، اور برائی ہے، علی الکافرین، کافروں پر آ چکی ہے، یعنی واقعی جس کو ذلت کہا جاتا ہے اور جس کو مصیبت کہا جاتا ہے، حقیقی معنوں میں آج کافر اس میں مبتلا ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے کہا تھا، واقعی یہ بات درست ہوئی ہے۔ یہ کون سے کافر ہیں جو اس دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اس کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ وہ لوگ تھے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی، جنہوں نے کنٹینیو جرم کیا، یہاں تک کہ جب فرشتے وفات ان کو دینے لگے، ان کی روحوں کو قبض کرنے لگے، تو ظالمی انفسہم، اس حال میں ان کی روحوں کو قبض کیا کہ یہ اس وقت بھی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی
عقیدہ توحید کو اور رسالت کو اور اسلام کو قبول نہیں کر رہے تھے، اس کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اس سے پہلے اگر کوئی ایمان لے آتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، تو وہی کافر ہمیشہ جہنم میں جلے گا جو موت تک اس کفر پہ قائم رہا، یہاں تک کہ جب فرشتے اس کی روح قبض کرنے لگے تو بھی وہ اپنی جان پر ظلم کرنے والا تھا، اس وقت بھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ البتہ یہ بات احادیث سے ثابت ہے کہ جب وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے یا برزخ کی چیزیں دیکھ لے پھر ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک غرغرہ لاحق نہیں ہوتا، یعنی موت کے جو جھٹکے لگتے ہیں نا آخر میں، بالکل جب برزخ کی چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس سے پہلے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَمْ، تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کے دن یہ ذلیل ہوں گے تو کیا کریں گے، یہ سلو پیش کریں گے۔ سلو پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دیں گے گویا کہ، اور کیسے ڈالیں گے کہ بھئی دنیا میں تو یہ کہا کرتے تھے، جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ ہم تو شرک کرتے ہیں اور اللہ اس شرک پہ راضی بھی ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمیں روکتا کیوں نہیں ہے، تو ہم تو کرتے ہیں اور ببانگ دہل کریں گے۔ یہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن کیا کہیں گے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گواہیوں کا نظام قائم کیا ہے، ہاتھ گواہی دے رہے ہیں، زبان گواہی دے رہی ہے، اور گواہیوں کا ایک نظام ہے، تو سب سے پہلے تو جرم اس پہ ثابت ہوتا ہے نا جو جرم کا خود ہی اقرار کر لے، پھر تو گواہیوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور مجرم اگر بڑے مضبوط لہجے میں جرم کا انکار کر دے تو بھی کیس میں جج جو ہے کنفیوژن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ یہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہی نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے نہ کیا ہو۔ تو قرآن کہتا ہے یہ کس طرح سے سلو کی کوشش کریں گے، یعنی سلو کا مطلب تاکہ اللہ کا عذاب ان سے دور ہو جائے۔ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو یہ سلامتی ڈال دیں گے، کیسے، مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، کہ ہم نے سرے سے کوئی برائی کی ہی نہیں ہے، ہم تو برائی کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ مختلف کافروں کے اللہ نے قیامت کے دن مختلف احوال بیان کیے ہیں۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم کیا کرتے تھے لیکن اے اللہ تو اس پہ راضی تھا، تو اگر روکنا چاہتا تو روک سکتا تھا۔ کچھ کافر یہ کہیں گے کہ ہم نے اس لیے کیا کفر و شرک کہ ہمارے باپ دادا ہمارا خاندان کیا کرتا تھا، تو مختلف عذر ہوں گے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو یہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، لیکن جب انسان عذاب کو دیکھتا ہے، مصیبت کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری بات سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، بس وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص کو پھانسی کے پھندے پہ آپ لے کے جا رہے ہو، اسے یقین ہے کہ جو جلاد ہے بڑا طاقتور ہے اور اس کے ساتھ 10-15 لوگ اور ہیں اور چاروں طرف سے جیل کے دروازے بند ہیں، میں کہیں بھاگ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کو 100% یقین ہے کہ میرے بس میں ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان کی یہ نیچر ہے کہ جب وہ مصیبت میں پھنستا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میرے پاس راستہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ بعض انسان اپنی ایڑی چوٹی کا پورا زور لگا دیتے ہیں اس یقین کے باوجود کہ یہ زور ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو یہی کنڈیشن کافروں کی ہوگی کہ انہیں اگرچہ پتہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب پتہ ہے ہم کیا کر کے آئے ہیں، لیکن ایک آخری زور کے طور پر، آخری وار کے طور پر کہ شاید اس بیس پر ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ ہمیں معاف کر دے کہ ہم خود اقرار جرم نہ کریں، ہم خود انکار کر دیں کہ ہم نے جرم نہیں کیا، تو وہ کہیں گے ما كنا نعمل من سوء، کہ ہم نے تو کوئی برائی سرے سے کی ہی نہیں ہے، تو ہمیں سزا کس بات کی دی جا رہی ہے۔ بلا، اللہ کہے گا نا 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 نا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے ان اعمال کو جو تم کیا کرتے تھے۔ فادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہو گے تم۔ آپ سوچئے کیا گزرے گی اس شخص کے اوپر جس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جا رہا ہوگا، اور انسان کتنے بھی بڑے ٹینشن میں آئے نا، کتنی بھی بڑی ٹینشن میں، جیل میں بھی ڈال دیا جائے نا، تو ایک امید ہوتی ہے کہ ایک دن تو میں اس سے نکلوں گا، لیکن آپ سوچئے کہ اس وقت کافر پہ، اللہ کے نافرمان پہ کیا گزرے گی جب اسے یہ کہا جائے گا کہ تو اس میں داخل ہو جا اور اب واپسی کی
امید تیرے لیے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے خوب سمجھ لیں ایمان اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یہ جو توحید پہ قائم ہے، اسلام پہ قائم ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے۔ آج ہمارے جو نوجوان لوگ دوسرے کنٹریز میں جاتے ہیں، غیر مسلم کنٹریز میں، یورپ، امریکہ، مغرب وغیرہ میں جاتے ہیں، تو ان کے کو اپنا اسلام بہت ہلکا لگنے لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسلام چھوڑ دیتے ہیں، کفر یا کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ڈینجرس بات ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ایمان کی جو سب سے بڑی نعمت دی تھی، آپ اس سے دستبردار ہو گئے۔ تو اپنے اولاد کی بھی ایمان کی بڑی فکر کرنی چاہیے جب آپ غیر مسلم کنٹریز میں جا کے رہتے ہیں۔ مسلم کنٹریز میں تو عموماً الحمدللہ میجورٹی کا ایمان محفوظ رہتا ہے، لیکن جہاں زیادہ تر غیر مسلم ہوتے ہیں وہاں یہ بڑا خطرناک معاملہ ہو جاتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ پوری نسلیں خراب ہو گئیں اور غیر مسلم بن گئیں۔ تو اللہ نے فرمایا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ کیسے تکبر کہ انہوں نے اس خدا کا انکار کیا جس نے ان کو پیدا کیا۔ کوئی سائنسدانوں کی باتوں میں آ کے انکار کر رہا ہے، کوئی اپنی خواہشات کی بیس پہ انکار کر رہا ہے، کوئی فضول قسم کے دعوے کر رہا ہے کہ مجھے چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لیے میں نہیں مانوں گا۔ تو کفر کی مختلف بنیادیں ہیں اور ساری بنیادیں کھوکھلی ہیں، کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ کہتے ہیں تکبر کرنے والوں کا کیسا برا ٹھکانہ۔ انہوں نے کبر کیا تھا نا، کھانے پینے میں لگے رہے تھے، ترقیوں میں لگے رہے تھے، مجھے بھول گئے تھے، اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، آپ کو معلوم ہے پچھلے رکوع کے آخر میں جو مشرکین ہیں ان کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہوا کہ اتنی قدرت کے دلائل دیکھنے کے بعد بھی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا، یعنی اتنا اچھا کلام نازل ہو رہا ہے جس میں اللہ نے ایسے دلائل دیے، تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ جب ان سے کوئی ایک نیوٹرل آدمی آ کے پوچھتا ہے کہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا نازل ہوا، ایسے بھی ہمیں واقعات ملتے ہیں کہ کچھ غیر مسلم نوجوان صحابہ تھے، جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے غیر مسلم نوجوان عرب تھے، تو جب صحابہ کرام کے قافلے وہاں سے گزرتے تو ان سے پوچھا کرتے کہ ہم نے سنا ہے کہ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ان پر کوئی کلام نازل ہوتا ہے۔ تو صحابہ ان کو بتاتے ہیں ہاں ایک کلام نازل ہوا ہے۔ وہ پوچھتے وہ کلام کیا ہے، صحابہ پڑھ کے سناتے اور کہتے ایسا اچھا کلام ہے۔ تو بعض صحابہ کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ غیر مسلم تھے تو اسی دوران بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کو قرآن اچھا لگتا تھا، تو وہ یعنی حالت کفر میں ہی کافی قرآن انہوں نے یاد کر لیا۔ پھر جب ان کی قوم مسلمان ہوئی ہے تو نبی نے انہی کو امام بنا دیا کہ تم میں سب سے زیادہ قرآن ان کو یاد ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے جو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا اس لیے کہ میں نے کفر کی حالت میں ہی بہت سارا قرآن یاد کر لیا تھا، جو عرب کے قافلے میرے قریب سے صحابہ کے قافلے گزرا کرتے تھے ان سے سن کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا گیا ان لوگوں سے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب ان سے پوچھا گیا ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، قالوا خیرا، وہ کہتے تھے خیر نازل کی ہے، ایسی چیزیں نازل کی ہیں جس میں ہماری بھلائی ہے، ہمیں دنیا اور آخرت کا فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، وہ لوگ جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ ہے۔ للذین احسنوا، احسنوا کا تعلق فی ہذہ دنیا سے بھی ہو سکتا ہے اور حسنہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب جنہوں نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے ان کے لیے حسنہ ہے، اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ۔ دوسرا معنی اس لیے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ آگے آخرت کا الگ سے تذکرہ آ رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اچھے اعمال کیے فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی ہے، پاکیزہ زندگی ہے۔ وہ اچھائی کیا ہے جس کو دوسرے مقام پہ بیان کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو پاکیزہ حیات عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ حیات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اسلام میں حلال کھانے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے، آپ کی خوراک پاک ہو جائے گی، آپ کا لباس پاک ہو جائے گا، آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہو جائے گا، خاندانی نظام آپ کا مربوط ہوگا، آپ بڑوں کے حقوق جانتے ہوگے، چھوٹوں پہ شفقت جانتے ہوگے، آپ سود سے بچو گے اور آپ تو شرک سے بچو گے۔ تو یہ جتنی اچھائیاں ہیں ان پر چلنے کا اسلام حکم دیتا ہے، تو اس سے انسان کو خود بخود ایک طہارت اور پاکیزگی کا احساس شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں پھر ان کو کفر کی زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے،
بالکل ایسے جیسے جو آدمی روزانہ نہاتا ہو، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہو، اسے بدبو سے کس قدر نفرت ہو جائے گی، تو یہی حال ہے اہل اسلام اور اہل تقوی کا، جو شریعت کو صحیح طرح سے فالو کرتے ہیں۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں تو دنیا میں بھی حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی بہتر پرہیزگاروں کا گھر ہے وہ۔ یعنی اللہ خود تعجب گویا، اللہ کو تو تعجب نہیں ہوتا لیکن تعجب کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے۔ نعمہ جو ہے یہ تعجب کا صیغہ ہے نا، گویا اللہ کو تعجب ہو رہا ہے کہ کتنا بہترین گھر ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ کون سا گھر ہے جس پہ گویا اللہ تعالیٰ بھی تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، وہ گھر کون سا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، لہم فیہا ما یشاؤون، اور ان کے لیے ان باغات میں ما ہر وہ کچھ ہے، یشاؤون جو یہ چاہیں گے، جو خواہش دل میں پیدا ہوگی وہ پوری ہوگی۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، جو برائیوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ ان کو اسی طرح سے بدلہ دیا کرتا ہے، یہ اللہ کی عادت ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ، یہ کون ہے جو نیکی پہ قائم رہے؟ تو یہاں بھی اللہ نے تذکرہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو موت تک نیکی پہ قائم رہے۔ بعض لوگ زندگی کے ابتدائی حصے میں بہت پرہیزگار ہوتے ہیں لیکن پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ نہیں تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے تتوفاہم الملائکۃ، کہ جب فرشتے ان کی روحوں کو قبض کر رہے تھے، طیبین، تو یہ اس وقت بھی مطمئن تھے، خوش تھے۔ خوش تھے کا مطلب ایمان پر قائم تھے یہ۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ موت کے وقت بھی، ایک تو موت کی مادی تکلیف جو ہوتی ہے نا، جو ہماری باڈی کو ہوتی ہے، وہ تو نیک کو بھی ہو سکتی ہے، اور بعض دفعہ وہ برے آدمی کو نہیں ہوتی، بے ہوش ہو کے مر گیا، وہ پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ لیکن جو روح نکلنے کی خاص اذیت ہے وہ صرف نافرمان کو ہوتی ہے، وہ فرما بردار کو نہیں ہوتی، جس کا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، اس میں اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو طیبین کا مطلب یہاں بھی یہی ہے کہ جب روح قبض ہو رہی ہوتی ہے تو ایک خاص اطمینان ہوتا ہے نیک روح کو کہ میرا ٹھکانہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کی یہ کنڈیشن تھی تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے متقی کہا ہے، ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ یقولون، فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنہ، یہ فرشتے اس وقت کہیں گے جب جنت قائم ہوگی۔ موت کے وقت تو ایک الگ خوشی ہوگی جس میں ان کو جنت کی خوشخبریاں دی جائیں گی، برزخ کی زندگی ہے اس کے بعد، لیکن حقیقی جنت قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ میدان حشر قائم ہونے کے بعد ہوگی۔ تو فرشتے اس وقت کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ میں نے بتایا نا بار بار کہ قرآن کے واقعات میں ترتیب نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے ایک بات صدیوں بعد ہو اور اس سے پہلے والا واقعہ صدیوں پہلے ہو، لیکن قرآن دونوں کو ملا کے بیان کر دیتا ہے۔ اب جب روح نکلنے کا منظر تھا وہ تو اس وقت تھا جب وہ موت مر رہے تھے، اور جو یہ جو ہے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ کئی سالوں، ہزاروں سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے یہ جب میدان حشر قائم ہوگا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں جنت سے مراد جو برزخ میں جو جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں قبر میں، ہو سکتا ہے وہ بھی مراد ہو۔ اس کا بھی قرآن سے ثبوت ملتا ہے سورہ یاسین سے، کہ سورہ یاسین میں آتا ہے کہ ایک جو جس کو حبیب نجار کہا جاتا ہے، جس نے ایمان قبول کیا اور اس کی قوم نے اس کو قتل کر دیا، تو جیسے ہی قتل کیا ہے قرآن کہتے ہیں قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ اب یہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنت تو بھائی میدان حشر کے بعد قائم ہوگی، یہاں بھی علماء نے لکھا ہے کہ قیل ادخل الجنہ سے مراد برزخ کی زندگی ہے، کہ وہ بھی ایک نوعیت کی جنت ہی ہے، اگرچہ حقیقی جنت نہیں ہے وہ۔ ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، داخل ہو جاؤ جنت میں ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے جہاں اہل جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں وہیں اہل جنت کا بھی، تو یہاں بھی اللہ نے ایسے ہی کیا۔ اب قرآن اپنے دوبارہ ان دلائل کی طرف آتا ہے، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، اتنی باتیں سننے کے بعد یہ ایمان نہیں لاتے، تو کیا یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، فرشتے آئیں، او یاتی امر ربک، یا تیرے رب کا حکم آ جائے، عذاب آ جائے، تو عذاب دیکھنے کے بعد یہ ایمان لے کر آئیں گے۔ کذالک فعل الذین من قبلہم،
تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غم نہ کیجئے، ان سے پہلے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا، وہ بھی جب فرشتوں کو آتا دیکھا اور عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا پھر ایمان لائے تھے۔ تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے لوگ بھی اس طرح کرتے رہے ہیں، تو آپ صبر کریں۔ جب بھی قرآن میں اس طرح کی آیت ہوتی ہے نا کہ یہ پہلے لوگ بھی کر چکے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل ایمان کو تسلی دینا ہے کہ تکلیف یا غم زدہ اس کام پہ ہونا چاہیے نا جو پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے یہ، اور ہر پیغمبر نے صبر کیا۔ وما ظلمہم اللہ، لیکن اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کیا کرتے تھے اس طرح کی باتیں کر کر کے جس پر عذاب آیا۔ فاصابہم سیئات ما عملوا، پس جو بدعمالیاں انہوں نے کی ان کی برائی یعنی برائی کی سزا ان کو پہنچی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس عذاب نے ان کو گھیر لیا۔ یہ ہمارا رکوع نمبر 4 اور 10 الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں شروع کرتا ہوں سورہ نحل کا رکوع نمبر 5 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 11۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ میں اس کی تفسیر پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، کیا کہا؟ لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ، ہم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا، من شیء کسی بھی چیز کی، نحن ہم بھی، ولا آباؤنا اور نہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے، ولا حرمنا اور نہ ہم حرام کرتے، من دونہ اللہ کے سوا، من شیء کسی بھی چیز کو، یعنی اللہ کو چھوڑ کر ہم خود سے کسی بھی چیز کو حرام نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ چاہ رہا ہے تو ہم نے سب کچھ کر دیا۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کیا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، یعنی وہ بھی یہ باتیں کیا کرتے تھے کہ بھئی اگر یہ چیزیں ہم خود حرام کر رہے ہیں تو اللہ نے کرنے کیوں دیا ہم کو؟ یہ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ فہل علی الرسول الا، پس نہیں ہے پیغمبروں پر مگر البلاغ المبین، واضح طور پر پہنچا دینا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ہے ہر امت میں، ہر قوم میں، رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت یعنی شیطان سے بچو، شیطان کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ فَمِنْهُمْ، پس ان میں بعض ایسے تھے، من ہدی اللہ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ، اور بعض ایسے تھے، من حقت علیہ الضلالہ، کہ ان پر گمراہی ثابت ہو چکی تھی۔ فسیروا فی الارض، پس اگر یہ باتوں پر یقین نہیں آتا تو فسیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان تحرس، حرص کہتے ہیں لالچ کو، طمع کو، بہت زیادہ کسی چیز کی چاہت ہو تو اس کو بھی حرص کہا جاتا ہے۔ ان تحرس علی ہداہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کی ہدایت پر حرص رکھیں گے، آپ کو لالچ ہوگی اس بات کی کہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ دیکھیں حرص اصل میں تو برے معنی میں استعمال ہوتی ہے، کہتے ہیں نا حرص ہے اس کے اندر بہت زیادہ، لالچ ہے، لیکن یہ مبالغتاً بعض دفعہ یہ جب اچھی چیز کی طرف نسبت کر دی جائے نا تو اس میں پھر برائی نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر میں اگر یہ کہتا ہوں کہ مجھے غریب کی مدد کرنے کا شوق ہے تو یہ لفظ بھی ٹھیک ہے۔ اگر میں یوں کہوں مجھے غریب کی یا فلاں آدمی کو غریب کی مدد کرنے کی حرص ہے، تو اگرچہ یہ حرص برا لفظ ہے لیکن اس موقع پر بہت اچھا ہے، اس لیے کہ غریب کی مدد کرنے کی تو حرص ہی کتنی ہی ہو وہ تو اچھا ہی کام ہے نا، تو اچھا کام کی تو لالچ بھی ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہاں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا لالچ ہے۔ اب لالچ تو برا لفظ ہے، لیکن کس چیز کی لالچ ہے؟ ان کی ہدایت کی۔ تو یہاں یہ اس معنی میں پھر یہ اچھا بن گیا کہ ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ حرص رکھتے ہیں ان کی ہدایت پر، آپ کو یہ بہت زیادہ اس بات کی تمنا ہے کہ یہ ہدایت یافتہ بن جائیں، سب نیک بن جائیں، فإن اللہ لا یہدی، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، من یضل، اس شخص کو جس کو اللہ خود گمراہ کر دے، اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی، جَاهَدَ أَيْمَانِهِمْ،
اپنی مضبوط قسمیں. جہد کہتے ہیں مشقت کو، جہد بھی ہے نا، ایمان یمین کی جمع. تو مشقت کے ساتھ جو قسم اٹھائی جاتی ہے نا تو وہ مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ مضبوط قسم مشقت کے، یعنی بڑا زور لگا کے آپ قسم اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو جہد ایمان کہا جاتا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ مضبوط قسمیں. اور انہوں نے اللہ کی مضبوط قسمیں اٹھائی ہیں، اور کیا کہا ہے؟ لا یبعث اللہ من یموت، اللہ اس کو زندہ نہیں کرے گا جو مر جاتا ہے، اللہ نہیں زندہ کرے گا. بلا، اللہ جواب دیتے ہیں کیوں نہیں. وعدن علیہ حقا، یہ وعدہ اللہ پر ہے سچا، یہ اللہ کے اوپر لازم ہے، اس نے اپنے وعدہ کر لیا ہے، سچا وعدہ ہے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں میں اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. لیبین لہم، کیوں زندہ کرے گا بھائی؟ لیبین لہم، تاکہ اللہ ان لوگوں کے لیے واضح کر دے، الذین، وہ چیزیں، یختلفون فیہ، جن میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. اس کا فیصلہ بھی تو ہوگا نا کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا. ولیعلم الذین کفروا، اور تاکہ پتہ چل جائے جو آخرت کا انکار کرنے والے یعنی کافر ہیں، کیا پتہ چل جائے ان کو؟ انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے. رہا مسئلہ، اچھا یہ تفسیر میں بتاؤں گا انشاءاللہ. انما قولنا، بے شک ہمارا قول، لشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، اذا اردناہ، جب ہم اس چیز کے ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول، تو ہم کہتے ہیں، لہو، اس چیز کے بارے میں، کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی ہے. مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا، رکوع بہت مختصر ہے، میں اس کا جلدی سے ترجمہ تفسیر بھی کر دیتا ہوں، وقت اگرچہ تھوڑا ہے لیکن آسان تفسیر ہے. یہ بھی غیر مسلموں کی، مشرکین کی ایک ہٹ دھرمی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء، اللہ چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ عبادت نہ کرتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا نا کہ بعض غیر مسلم، ہندو، عیسائی، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر ہم اسلام اللہ کو پسند تھا تو ہمیں ہندو کیوں پیدا کیا اس نے، ہمیں عیسائیوں کے گھروں میں کیوں پیدا کیا. تو یہی بات مشرکین کہتے تھے کہ ہم تو ان بتوں کی کب سے عبادت کرتے آ رہے ہیں، اور اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، تو اس کا مطلب اللہ راضی ہے اس پہ. تو بات یہ ہے کہ یہ تو بیہودہ بات ہے نا، اللہ کا کسی کام کو کرنے دینا اس کی علامت تھوڑی ہے کہ وہ راضی ہے. آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور جو ایگزامینر ہے وہ کوئی پرچہ حل کرے نہ کرے، وہ کسی کو نہیں چھیڑتا. اب آپ کہیں یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ہم سے خوش ہے کہ ہم پیپر حل کریں یا نہیں کریں، یا گورنمنٹ ہم سے خوش ہے کیونکہ ہم پیپر حل کریں تو بھی کچھ نہیں کہا جا رہا، نہیں کریں تو بھی کہا نہیں جا رہا. تو بھائی یہ اس کی رضا کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ یہ آزمائش ہے. تو یہ بڑی بیہودہ سی کا ایک اعتراض تھا مشرکین کا، تو اس کا قرآن آگے جواب دیتا ہے. وقال الذین اشرکوا، جو مشرک ہیں وہ کہتے ہیں، لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا، ہم اور ہمارے باپ دادا اگر اللہ چاہتا تو عبادت ہی نہ کرتے کسی کی. اور یہ جو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ فلاں چیز کو حلال کر دو، حرام کر دو، ہم حرام بھی نہ کرتے، اپنی طرف سے جو ہم نے حرام کر دیا یہ بھی نہ کرتے، تو اللہ ہونے دے رہا ہے نا، اس کا مطلب اللہ راضی ہے. تو بیہودہ بات ہے. قرآن کہہ رہا ہے کذالک فعل الذین من قبلہم، اے نبی آپ غم نہ کریں، یہ بیہودگی پہلے لوگوں نے بھی کی ہے. فہل علی الرسول الا البلاغ المبین، ہر رسول پر واضح پہنچا دینا ہے، آپ کا کام بھی پہنچا دینا ہے، بس آپ پہنچائیں اپنے کام کو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، رہا مسئلہ کہ ہم اس شرک پہ راضی ہیں، ایسا نہیں ہے. اگر راضی ہوتے تو ہر قوم میں پیغمبر تو نہیں بھیجتے نا ہم، اور وہ پیغمبر بھیج کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ شیطان کی عبادت مت کرو، شرک مت کرو. تو اس کی علامت ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں. تحقیق ہم نے بھیجا ہے ہر امت میں ایک رسول کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قوم میں تو رسول نہیں آیا، تو یاد رکھیں جیسے ہم عجمی ہیں تو ہمارے درمیان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں 1400 سال پہلے. تو رسول بنفس نفیس آئیں یا ان کی تعلیمات پہنچیں یا علماء کے ذریعے پیغام پہنچے، یہ سب اس آیت کے مفہوم میں یہ سب داخل ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، پس ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی. تو اے نبی یہاں بھی ایسا ہی ہے، سب کو ہدایت نہیں ملے گی، بعض لوگ اسی طرح اعتراضات کرتے رہیں گے. یقین نہ آئے فسیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. ابھی بھی دیکھ لو کھنڈرات پڑے ہوئے ان بستیوں کے. ان تحرص علی ہداہم، رہا یہ مسئلہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو یہی حرص ہے کہ سارے ہدایت پا جائیں، تو اللہ نے آگے تسلی دے دی کہ یہ ممکن نہیں ہے. فإن اللہ لا یہدی من یضل، جس کو اللہ خود گمراہ کر دے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ ضدی ہٹ دھرم قسم کے جو لوگ ہیں، تو یہ ضد چھوڑتے نہیں ہیں، لہذا اللہ ان کو ہدایت دیتا نہیں ہے. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور آپ آخرت کی بات بھی کرتے ہیں تو یہ مضبوط قسمیں اٹھا کے کہتے ہیں لا یبعث اللہ من یموت،
جو مر جاتے ہیں اللہ ان کو نہیں اٹھائے گا. بلا وعدن علیہ حقا، اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں اٹھائے گا، اللہ پر تو سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. اور کیوں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ دو وجہ سے. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، تاکہ اللہ ان کے لیے واضح کر دے اس چیز کو جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اللہ اس کا فیصلہ ہی نہیں کرتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے، تو یہ اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا. دنیا میں کتنے ظلم ہو رہے ہیں، 100 انسانوں کے قاتل بھی گزرے ہیں، سب نے ہی مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے پیدا کیوں کیا تھا ان کو؟ جو اچھا بن کے جا رہا ہے اسے کوئی اجر نہیں مل رہا، جو برا بن کے جا رہا ہے اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ تو ایک اندھیر نگری ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اللہ واضح کرے گا جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ولیعلم الذین کفروا، اور جو ہمارے منکر ہیں یا آخرت کے منکر ہیں ان کو پتہ چل جائے انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے. رہا یہ مسئلہ کہ یہ ایسا پاسبل کیسے ہے کہ اللہ زندہ کرے، ہم تو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. اس کا قرآن نے جواب دیا انما قولنا لشیء، کہ ہمارا کسی چیز کے بارے میں قولنا یہ کہہ دینا، اذا اردناہ، جب ہم اس چیز کا ارادہ کرتے ہیں، ان نقول، تو وہ ہمارا قول کیا ہوتا ہے کہ ان نقول لہ، کہ ہم اس چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کن ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے. چاہے وہ کروڑوں سال میں ہو، ایک پروسیس کے تحت ہو، لیکن وہ کروڑوں سال میں ہونا یہ ایک حکمت کی وجہ سے ہے. طاقت ہماری یہ ہے کہ کن کہہ دیا فیکون وہ ہو جائے گی. جیسے اللہ نے پہلی مرتبہ جو اس کائنات کو بنایا وہ تو کلمہ کن کی طاقت سے بنایا. تو یہ رکوع بھی ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم سورہ نحل کا رکوع نمبر 6 اور 14ویں پارے کا رکوع نمبر 12 انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.